Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My dear students, this is 8th class history. This is a lecture topic number 7 of this chapter. The chapter number 3 is ruling the countryside. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे the blue rebellion and after, यानी blue rebellion और उसके बाद क्या सूरत हाल थी वो हम आज पढ़ेंगे. तो इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिगो कल्टीवेशन किस तरह होती रही, उस इंडिगो कल्टीवेशन से जो पेजेंट्स हैं उनको क्या फ़ायदे नुकसानात हुए, और जो प्लांटर्स हैं जो कल्टीवेशन करवाते थे उन पेजेंट्स से, जिनको रायट्स भी बोलते हैं, तो उन रायट्स को कितना नुकसान हुआ, तो ये आज हम पढ़ेंगे. तो फाइनली हमने ये देखना है आज कि ब्लू रेबेलियन स्टार्ट हो गया. रेबेलियन कहते हैं बगावत को, रिवोल्ट को, आंदोलन को, यानी किसी जुल्म के ख़िलाफ़, किसी ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को रेबेलियन बोलते हैं. ना इसको ब्लू रेबेलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लू जो डाई था यही इंडिगो, ये इंडिगो कल्टीवेशन के ख़िलाफ़ रेबेलियन था. दैट्स वाई इट वाज कॉल्ड एज द ब्लू रेबेलियन. एंड तो टॉपिक का नाम है द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर. आफ्टर का मतलब ये है कि ब्लू रेबेलियन कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, और उसका अंजाम क्या हुआ, और उसके बाद क्या सूरत हाल हुई पेजेंट्स की और बाकी लोगों की क्या कंडीशन हुई. तो ये हम आज देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड. नाउ इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo. तो अभी तक हमें ये पता है कि प्लांटर्स रायट्स को लेते थे. कहीं पे रायट सिस्टम था, कहीं पे निज सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो था. तो हर हाल में वो ये होता था कि जो प्लांटर्स होते थे तो उनका फ़ायदा होता था, लेकिन इन रायट्स का जो है हर हाल में नुकसान ही होता था. तो बिलाखिर जुल्म की हद जब बढ़ती गई, नुकसान की इंतहा जब होती गई, तो मार्च 1859 में बंगाल में ये हुआ कि इंडिगो कल्टीवेटर्स जो थे, इंडिगो रायट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, बंगाल में उन्होंने इनकार किया कि हम इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें उनको बहुत सारा नुकसान भी होता था. वो उनको लोन देते थे, कर्जा देते थे, एक लोन चुका नहीं दूसरा देते थे, लोन वो वापस पेजेंट लोग चुका नहीं पाते थे. तो उससे जो है वो उनको जो है एक हिसाब से गुलाम बना के रखते थे. नाउ जो ही 1859 में उन्होंने इनकार किया कि हम इंडिगो कल्टीवेशन आज के बाद बंगाल में नहीं करेंगे. अब ये रेबेलियन जो है स्प्रेड हो गई, ये फैलती गई बाकी जगहों पे. रायट्स ने इनकार किया, दे रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स. जो प्लांटर्स होते थे, जो ज़मीन लेते थे, जिनकी असल में ज़मीन थी, जो ज़मीन के मालिक थे, जो हायर करते थे इन रायट्स को, इन पेजेंट्स को मजदूरी पे रखते थे कि हमारी ज़मीन पे आप ये जो है इंडिगो कल्टीवेट कीजिए. अब उन्होंने जो है उनको इनकार किया कि हम किराया नहीं देंगे. अब रायट्स ने प्लांटर्स को, किसानों ने प्लांटर्स को इनकार किया कि अब हम आपको ये इस ज़मीन का जो किराया है वो हम आपको नहीं देंगे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए. उन्होंने यहाँ तक ये भी किया, दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज़. इंडिगो की फैक्ट्रियाँ जो हैं जहाँ पे इंडिगो प्रोसेसिंग और वो प्रोडक्शन होती थी, वो ये इन रायट्स ने उन कंपनियों पे भी हमला किया. आर्मड विद स्वर्ड्स, उनके पास तलवारें थी, बर्छियाँ थी, तीर थे, कमान थी, यानी जो भी उनसे उस टाइम के हिसाब से हथियार अवेलेबल थे वो उन्होंने जुटाए, उन्होंने जमा किया, और उन सब को लेके उन्होंने एक जिसको हम कहते हैं मुसल्लह हमला किया इंडिगो फैक्ट्रीज़ पे, और तैयार हो गए एक जदोजहद के लिए. तो उनके पास तलवारें थीं, बर्छियाँ थीं, नेज़े थे, तीर तलवार थी, और ये सब की चीज़ थी. ठीक है. अच्छा, यहाँ तक कि लेडीज़ ने भी इसमें साथ दिया. वुमेन ने क्या किया, दे टर्न्ड अप द फाइट विद पॉट्स. उनके पास बर्तन थे, कढ़ाइयाँ थीं, और जो ये क्या नाम इनका किचन के इम्प्लीमेंट्स होते थे उन्होंने वो उठाए कि उन्होंने भी अपनी तरफ से इस रेबेलियन में हिस्सा लिया. दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स, जो लोग प्लांटर्स के साथ काम करते थे, उनके लिए काम करते थे, उनके साथ सोशल बाइकआउट किया गया. उनसे कहा गया कि जो लोग इनके साथ कोई बात नहीं करेगा आज के बाद. जैसे एक ग्रुप उनमें से था, उनको गुमस्ताज बोलते थे. गुमस्ताज वो लोग होते थे जो एजेंट थे इनके प्लांटर्स के, जो लोगों के पास
رینٹ کلیکٹ کرنے کے لیے آتے تھے. یعنی پلانٹرز بڑے لوگ تھے برٹش کمپنیز کے، ان کے تھے، یعنی وہ بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ پیزنٹس کے پاس اپنے ایجنٹس کو بھیجتے تھے پیسہ کلیکٹ کرنے کے لیے، وہ کرایہ وصول کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے. ان لوگوں کو گمستاز کہتے تھے. اب جب گمستاز وہاں جاتے لوگوں کے پاس، پیزنٹس کے پاس یا رعیتس کے پاس، وہ رعیتس نے کیا کیا، انہوں نے ان کی پٹائی کی، انہوں نے ان کو مار دھاڑ کی تاکہ وہ جو ہے دوبارہ نہ آ سکے. دوسری طرف یہ بھی ہوا، جو رعیتس تھے دے سوور، انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد ہم ایڈوانس میں لون نہیں لیں گے. وہ ایڈوانس میں لون لیتے تھے اور پھر مجبور ہوتے تھے کہ انڈیگو کی پھر وہ کلٹیویشن کریں. پچھلے لیکچر کی بات اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ جب وہ فصل تیار ہوتی وہ انڈیگو فصل تیار لا کے جب پلانٹر کے گھر میں چھوڑتے یا اس کے جو فارم ہوتا یا فیکٹری پہ چھوڑتے، وہیں پہ ان کو دوسرا ایڈوانس دیا جاتا تھا، دوسرا لون دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہماری چنگل سے نکل نہ پائیں، تاکہ وہ ہمارے نیچے ہمیشہ دبے رہیں دوسرا لون لے کے، کیونکہ ان سے پھر لون وہ ریپے نہیں کر پاتے تھے، لون وہ چکتا نہیں کر پاتے تھے، تو پھر وہ ان کے غلام ہی بن کر رہ جاتے تھے. تو انہوں نے آج قسم کھائی پہلی بار کہ آج کے بعد انڈیگو کلٹیویشن کے لیے ہم لون نہیں لیں گے، ایڈوانس پیسہ ہم نہیں لیں گے. کن سے؟ پلانٹر سے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کیا کہ اب ہم ان سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، نور بی بلیڈ بائی دی پلانٹرس، یعنی پلانٹرس سے ہم دھوکہ اب نہیں کھائیں گے. اب یہ جو ہے لٹھیالز جو ہوتے ہیں، لٹھیالز ان کے گنڈے تھے، مشٹنڈے تھے جو لاٹھیاں لے کے چلتے تھے. دے ور دی لاٹھی ویلڈنگ اسٹرانگ مین مینٹینڈ بائی دا پلانٹرس. پلانٹرس کے پاس وہ اپنے حساب سے پہلوان رکھے ہوئے تھے، انہوں نے گنڈے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جو لاٹھیاں لے کے لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے. یہ رعیتس وغیرہ کو ایک گنڈا راج تھا ایک حساب سے، رعیتس کو مطلب ڈراتے تھے جو مطلب یہ رینٹ وینٹ وغیرہ نہیں پے کرتا تھا. اور ان سے بھی انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا کہ ان سے بھی آج کے بعد لٹھیالز سے بھی، ان کے لٹھیالز پلانٹرز جو ہیں ان کے لٹھیالز سے آج کے بعد نہیں ڈریں گے ہم. انہی کا خوف تھا پہلے، اب وہ خوف بھی ان کے پاس، پیزنٹس کے پاس نہیں رہا. ناؤ اب یہ وائی دس ڈیسیجن واز ٹیکن، کس طرح سے، وائی ڈڈ دا پیزنٹس ڈیسائیڈ، انہوں نے کیسے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد چپ نہیں رہیں گے. کچھ تو کارن ہوگا اس کو، کچھ تو وجہ ہوگی کہ کس وجہ سے، کہاں سے ان کے پاس وہ ہمت آ گئی، وہ حوصلہ کہاں سے آ گیا، وہ طاقت کہاں سے آ گئی یہ بغاوت کرنے کے لیے. کلیئر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، انڈیگو سسٹم واز انٹینسلی اوپریسو. انڈیگو سسٹم جو ہے، انڈیگو کلٹیویشن کا یہ جو نظام تھا، یہ بالکل دشمنانہ ایک نظام تھا، ایک ظالم نظام تھا کسانوں کے لیے. تو آج انہوں نے پہلی بار یہ آواز اٹھائی، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ریزن ہوگا، ورنہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے. بٹ اٹ ہیز بین سین دوز ہو آر اوپریسڈ ڈو ناٹ آلویز رائز اپ ان ریبیلین، یعنی جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں، کیونکہ وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مظلوم لوگ ظلم کو بیچارے سہتے ہی رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو وہ اٹھتے ہی ہیں. تو 1859 میں کیا ہوا، دا انڈیگو رائٹس فیلٹ دیٹ دے ہیڈ دا سپورٹ آف لوکل زمیندارز. ان کو ایک خوش فہمی تھی، خوش فہمی کہیے یا ایک پلس پوائنٹ کہیے رائٹس کو، ان کی ہمت یہ تھی کہ ان کو یہ لگا کہ زمیندار لوگ ہمارے سپورٹ میں آئیں گے، کیونکہ زمینداروں کو بھی انہوں نے پلانٹرز نے بائی پاس کیا تھا، ان کی حکومت بھی چھن گئی تھی، وہ بڑے لوگ مانے جاتے تھے. اب ان کا جو ہے وہ دبدبہ، وہ ان کا روب جو ہے، وہ روب داب ان کا جو ہے ختم ہوا تھا. اب زمیندار لوگوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا، تو یہی رائٹس کا ایک پلس پوائنٹ تھا. ان کو یہ اپنی جگہ ایک یقین تھا کہ لوکل زمیندار جو ہیں وہ ہمیں اس کام میں سپورٹ کریں گے، اس ریبیلین میں، اس بغاوت میں سپورٹ کریں گے. اور ولیج ہیڈ مین جو ہیں، گاؤں کے مکھیا نمبردار وغیرہ جو ہیں، دے ان دیئر ریبیلین اگینسٹ، وہ بھی پلانٹرز کے خلاف اس بغاوت میں ہمارا سپورٹ دیں گے. یہ سوچنا تھا ان کا رائٹس کا. ناؤ بہت سارے گاؤں میں ایسا بھی ہوا کہ نمبردار لوگ جو ہیں they had been forced، ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ کانٹریکٹ کیجئے، آپ کانٹریکٹ کیجئے. یعنی ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں کہ جو کبھی کبھی جب ایسا ہوتا تھا
کہ رائٹس لوگ جو ہیں، جو کسان لوگ، پیزنٹس لوگ ہیں، وہ کبھی کبھی لون لینے سے انکار کرتے تھے، وہ کانٹریکٹ نہیں مانتے تھے، وہ ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کر پاتے تھے، تو وہاں کے ہیڈ مین سے زبردستی کانٹریکٹ کروایا جاتا تھا۔ اب ان ہیڈ مین جو تھے، گاؤں کے مکھیا جو تھے، ان کو بھی آج پہلی بار بولنے کا موقع ملا۔ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا۔ موبلائز کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا، لوگوں کو اجاگر کیا، لوگوں کو بیدار کیا کہ نہیں، آپ جو پیزنٹ لوگ ہیں، انڈیگو پیزنٹس ہیں، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے، ان انگریزوں کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا ہے، ان کے لٹھیال کے ساتھ بڑی بیٹل لڑنی ہے۔ تو بڑی ایک جھگڑے ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہیں، پیچڈ بیٹلز جس کو بولتے ہیں، جنگ ہوتی رہی، کن کے ساتھ؟ ان لٹھیالز کے ساتھ۔ ادھر ان کی طرف سے لٹھیال ہوتے تھے، ادھر یہ لوکل زمیندار ان کو سپورٹ کرتے، رعیت ہوتی اور عام لوگ پیزنٹس ہوتے، اور دوسری طرف پلانٹرز کے لٹھیال اور گمستاز ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ ناؤ ان ادر پلیسز، کہیں کہیں پہ یہ بھی ہوتا تھا، باقی جگہوں پہ زمیندار لوگ اتنے ایکٹیویٹ ہو گئے کہ وہ گاؤں گاؤں گھومنے لگے۔ دے وینٹ اراؤنڈ ولیجز ارجنگ دا رائٹس ٹو ریزسٹ دی پلانٹرز۔ انہوں نے گاؤں گاؤں جا کے ان کو مجبور کیا، ان کو منت سماجت کی، تاکید کی رائٹس کو کہ آپ ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، آپ ان کے جو پلانٹرز ہیں، ان جاگیردار لوگ ہیں، ان کے خلاف آپ کو لڑنا ضروری ہے۔ دیز زمیندار ویئر انہیپی ڈیو ٹو ود دی انکریزنگ پاور آف دی پلانٹرز، کیونکہ یہ زمیندار لوگ جو ہیں، اس سے پہلے زمیندار لوگوں کا ایک دبدبہ ہی ہوتا تھا، اب ان کو یہ خوف لگ گیا کہ پلانٹرز ہم سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اسی کا فائدہ اٹھایا، ان رائٹس کی، اس ریبیلین کا، رائٹس کو ہی سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پلانٹرز جو ہے ان کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ اینڈ دے ور اینگری ایٹ بینگ فورسڈ بائی دا پلانٹرز ٹو گیو دیم لینڈ آن۔ ہاں، ایک اور چیز یہ تھی کہ جو یہ زمیندار لوگ ہوتے تھے یا رعیت لوگ ہوتے تھے، ان کو مجبور کرتے تھے پلانٹرز کہ آپ ہمیں زمین لیز پہ دے دیجئے، یعنی آپ ہمیں زمین ایک حساب سے کرائے پہ دے دیجئے، لیکن وہ لیز کیا ہوتا تھا؟ وہ لانگ لیز ہوتا تھا۔ لانگ لیز کا مطلب یہ ہے کہ کئی سالوں تک وہ زمین اسی کو دے دیتے تھے، پلانٹر کو، وہ اس کا زمین کا پھر دھیرے دھیرے مالک ہی بن جاتا ہے، اس طرح سے زمین چھن جاتی ہے ان کی۔ تو ان کو مجبور کیا جاتا تھا، وہ کوئی اگر کسان نہیں مانتا یا کوئی زمیندار نہیں مانتا تھا زمین لیز پہ دینا، تو ان کو مجبور کیا جاتا تھا، ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ تو اب انڈیگو پیزنٹس کو ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ دے امیجنڈ دیٹ دا برٹش گورنمنٹ وڈ سپورٹ دیم ان دیئر اسٹرگل اگینسٹ دا پلانٹرز۔ ان کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ ایک اعتماد تھا ان کو کہ جب یہ گورنمنٹ پہ مسئلہ آ جائے گا، برٹش سرکار پہ، حکومت پہ جب یہ پوائنٹ اٹھے گا، تو وہ ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کریں گے۔ تو ان کو ایک یقین تھا کہ وہاں پہ پلانٹرز کا سپورٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ سپورٹ ہمارا ہوگا۔ تو برٹش گورنمنٹ کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا۔ اب ایک اور چیز تھی، آفٹر دا ریولٹ آف 1857، ہم 59 کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے بلو ریبیلین جو ہے، یہ انڈیگو ریبیلین جس کو بول سکتے ہیں، یہ کب سٹارٹ ہوا؟ یہ 1859 میں، 1859 میں، لیکن اس سے پہلے ایک بغاوت ہوئی تھی، 1857 کی بغاوت جس کو بولتے ہیں، دا ریولٹ آف 1857۔ اس ریولٹ سے برٹش گورنمنٹ تھوڑا سا ڈر گئی تھی، تھوڑا سا ان کو خوف پیدا ہو گیا تھا کہ جب یہ لوگ اٹھتے ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو 2 سال کے بعد ہی جب یہ انڈیگو ریبیلین شروع ہو گیا، تو برٹش گورنمنٹ تھوڑا سا وریڈ تھی، یعنی وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب دوبارہ ریبیلین ہو سکتی ہے، اس لیے برٹش گورنمنٹ بھی مجبور ہو گئی، انہوں نے ان کا پلانٹرز کا اپوز کیا، اور انہوں نے رائٹس کا، عام لوگوں کا، پیزنٹس کا سپورٹ کیا۔ تو مسئلہ یہی تھا کہ یہ جو بلو ریبیلین ہے، اس سے 2 سال پہلے ریولٹ آف 1857 ہوا تھا، بغاوت ہوئی تھی، 1857 کی بغاوت جو مشہور ہے، برٹش گورنمنٹ کے خلاف ہوئی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ when the news spread of a simmering revolt in the Indigo districts، جب انڈیگو ڈسٹرکٹ جو بنگال کے وہ ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ انڈیگو کلٹیویشن ہوتی تھی، وہاں پہ جب یہ ریولٹ شروع ہوا، یہ ریولٹ کیسا تھا؟ سمرنگ، یعنی ابلتا، یہ مطلب بڑا بھیانک ہونے والا یہ ریولٹ تھا، آگے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جب یہ نیوز پوری پھیل گئی
اس ڈسٹرکٹ کی. تو لیفٹننٹ گورنر ایک تھے ان کے بنگال گورنمنٹ میں، لیفٹننٹ گورنر ایک آفیسر تھے، انہوں نے ٹور کرنا شروع کیا. وہ ٹور کرتے کرتے جو ریجنز آف دی ونٹر آف ٹورڈ دا ریجنز آف دی ونٹر ان 1859 1859 میں انہوں نے جو ہے ٹور کیے. یہ جو یہ ایریا ہے جہاں پہ یہ بغاوت ہونے والی تھی وہاں لوگوں کو منانا شروع کیا، وہاں ٹور شروع یعنی اس نے سیر کی، تفریح نہیں کہہ سکتے، وہاں سروے کہہ سکتے آفیشیلی وہ انہوں نے دورہ کیا وہاں کا، لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کی سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے. تو ان کو تھوڑا دلاسا دینے کے لیے، ان کو تھوڑا تسلی دینے کے لیے، تاکہ ان کا وہ جو ریبیلین ہے وہ شانت ہو جاتے. تو انہوں نے کیا، اب یہ دیکھیے ہوا کیا، رائٹس کے پاس جب یہ ٹور کے لیے گئے تو ان کو یہ لگا دس واز اے سائن آف گورنمنٹ سمپیتھی فار دیئر اپیتھی. جو یہ ان کا جو پلائٹ تھی، ان کی جو یہ کیا نام اس کا، ان کی جو میزری تھی، ان کی جو یہ خراب حالت تھی، خستہ حالت تھی ان رائٹس کی، اب ان کو لگا کہ یہ جو گورنمنٹ کا ٹور ہے، یہ جو لیفٹننٹ گورنر کا ٹور ہے، یہ ہمارے لیے ہمدردی کے لیے ہے. تو ان کو لگا کہ گورنر نے ہمارے لیے یہ ٹور رکھا ہے تاکہ ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے. اب ایک براست ایک جگہ ہے، وہاں پہ کیا ہوا، دا میجسٹریٹ ایشلی ایڈن ایشوڈ اے notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contracts. انہوں نے ایک نوٹس جاری کی، ایک میجسٹریٹ تھے، ایک جج سمجھ لیجئے، جج کی طرح تھے، اس کو ایشلی ایڈن کہتے ہیں. اس نے کیا کیا، اس نے ایک نوٹس جاری کی کہ رائٹس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ایگریمنٹ کریں، کانٹریکٹ کریں انڈیگو کلٹیویشن کے لیے. وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یا نہ چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے تھے. یہ ان کا رول بن گیا، ایک نوٹس ہو گئی، ایک نوٹس جاری ہو گئی. تو یہ بھی خبر پھیل گئی کہ کوئین وکٹوریہ جو ہے اس ٹائم کی، اس نے کیا کیا تھا، اس نے ڈکلیئر کیا تھا دیٹ انڈیگو سیڈس ناٹ بی سون، کہ انڈیگو بیج بونے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے نقصان ہی ہوتا ہے، لوگ بغاوت کر رہے ہیں، اب یہ فصل اگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایڈن واز ٹرائنگ ٹو placate the peasants and control and expansion. اب یہ ایڈن کا ارادہ کیا تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو شانت کرنا چاہتا تھا، اور یہ جو ایکسپلوزیو سچویشن ہو رہی تھی، ایک دھماکے دار صورتحال پیدا ہو رہی تھی، آگے ایک بہت بھیانک، بہت خطرناک ایک بغاوت شروع ہونے والی تھی، شاید 1857 کی بغاوت سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی. تو اس ایڈن نے ایک ڈپلومیسی چلائی، اس نے لوگوں کو کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے انڈیگو کلٹیویشن کی، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے جو ہے اس طریقے سے یہ طریقہ اختیار کر کے اس نے پیزنٹس کو شانت کیا اور اس ایکسپلوژن کو، اس سچویشن کو کنٹرول کیا. بٹ ہز ایکشن واز ریڈ ایز اے سپورٹ فار دا ریبیلین. لیکن اس ایکشن کو اس طرح سے لیا گیا کہ جیسے اس نے سپورٹ کیا تھا ریبیلین کو. ان کو رائٹس کو لگا کہ شاید ایڈن ہمارا سپورٹ کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ ریبیلین کرو، تو اس حساب سے اس کا ایڈورس ہی ہو گیا. تو ایز دا ریبیلین اسپریڈ، اس سے ریبیلین زیادہ ہی اسپریڈ ہو گیا. انٹلیکچوئلز فرام کلکتہ رش ٹو دی انڈیگو. ہاں، کلکتہ جو باقی کلکتہ ہے، بنگال کے آس پاس جو باقی ایریا جو کلکتہ کا تھا، وہاں کے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، جو ایک انٹلیکچوئل سیکشن تھا، جو دماغ والے لوگ تھے، انٹلیکچوئلز تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ سب دوڑے کس طرف، وہ وہیں گئے جہاں پہ انڈیگو ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ جمع ہو گئے وہاں کی سچویشن کو دیکھنے کے لیے. انہوں نے میزری لکھی، یعنی انہوں نے کیا لکھا، جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ تھے کلکتہ کے، انہوں نے لوگوں کی یہ دکھ درد، یہ داستانیں، یہ رائٹس جو ہے ان کے دکھ درد کی کہانیاں لکھیں، یہ ان کی زیادتیاں جو ہے، پلانٹرز کا ظلم جو ہے، اس کی کہانیاں لکھیں، اور یہ جو انڈیگو سسٹم کا جو بھیانک روپ تھا، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا. یعنی یہ چیزیں اب لکھنے میں بھی آ گئیں. وریڈ بائی دا ریبیلین دا گورنمنٹ براٹ ان اے ملٹری. ہاں، اب یہ ریبیلین سے اتنا خوف زدہ ہو گئی گورنمنٹ، انہوں نے کیا لایا، ملٹری لائی پروٹیکشن کے لیے. یعنی جو پلانٹرز ہیں ان کو بچانے کے لیے ملٹری انہوں نے لائی
फ्रॉम असल्ट एंड सेटअप द इंडिगो का। हाँ, दूसरा उन्होंने स्टेप ये किया, एक तो गवर्नमेंट ने ये किया कि उन्होंने मिलिट्री लाई ताकि इन प्लांटर्स को हमला ना हो, या प्लांटर्स पे हमला ना हो, या प्लांटर दूसरे लोगों पे हमला ना करें। यानी इसको कंट्रोल करने के लिए रेबेलियन को इन्होंने क्या किया, मिलिट्री को लाया। दूसरी तरफ इन्होंने ये किया कि इंडिगो कमीशन एक सेटअप किया, यानी एक कमीशन सेटअप किया ताकि उस कमीशन को ये कहा गया कि आप इंक्वायरी कीजिए, ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। अब उस कमीशन ने क्या किया, उन्होंने प्लांटर्स को गिल्टी ठहराया, यानी उन्होंने कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उस कमीशन ने ये कहा कि ये जो प्लांटर्स हैं यही लोग गलत थे, इन्हीं की तरफ से ज़्यादती होती है, रैयत जो है वो बेचारे बेगुनाह हैं, इनकी गलती है, यही मुजरिम है, यही मुलजिम है जो प्लांटर्स थे। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, मजम्मत की कि आप इनको जो है बड़े सख्त तरीके इख्तियार कर रहे हैं उनको सताने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इंडिगो कल्टीवेटर्स को, यानी इंडिगो कल्टीवेटर्स के ख़िलाफ़ आपने सख्तियाँ की हैं, तो इस बारे में इनको क्रिटिसाइज़ किया गया प्लांटर्स को। हाँ, इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रायट्स। तो ये डिक्लेयर किया गया कि इस एक ऑर्डर में ये लिखा गया कि ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है ये रायट्स के लिए फ़ायदा मंद काम नहीं है, यानी वो तब करते जब उनको फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं है तो वो चाहें तो कर सकते या ना चाहें तो नहीं कर सकते थे। अब ये कमीशन ने ये कहा कि रायट्स चाहे एक चीज़ उनको मजबूरन करनी थी कि जो इस साल के यानी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो उस वक्त के एग्रीमेंट्स थे, वो उनको पूरे करने थे, और उसके बाद उनकी मर्ज़ी थी फ्यूचर में कि वो चाहें करें या ना करें। यानी कमीशन ने, इस इंक्वायरी कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि ये जो रायट्स हैं उनको जो इस वक्त के करंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो मुआहदे हैं, उसको पूरा करना है, उसके बाद उनकी मर्ज़ी है अगले साल से वो चाहे करें या ना करें, फ्यूचर में उनकी मर्ज़ी है। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर है, ये था किस पे, ब्लू रेबेलियन पे, और ब्लू रेबेलियन के बाद क्या हुआ इस कंडीशन पे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।